یہ تحریک عدم اعتماد قانون اور آئین کے مطابق نہیں اور اس کو انہوں نے کل کر دیا۔ اب لگتا ہے ان کو ایسے ہے کہ شاید عدالت سے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کی ہی آواز آ جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی پوری آپ کو روایت سنائیں گے۔ کیا ہوا آج؟ کل 12 بجے تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس پٹیشن کی سماعت کر رہا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کی جو رولنگ ہے جس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو کل کیا، یہ کہہ کر کہ یہ ایک فورن ایجنڈا، ایک بین الاقوامی طاقت جو ہے اس کے پیچھے ہے، یہ فیئر کیا جا رہا ہے اور یہ تحریک عدم اعتماد قانون اور آئین کے مطابق نہیں اور اس کو انہوں نے کل کر دیا اور پھر اس کے بعد سب اسمبلیاں ڈیزالو اور سارا۔ تو وہ آج کیا ہوئی سماعت، کس طرف معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں۔ کیسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات ان کے خراب ہو گئے ہیں اور جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں آج بلاول بھٹو نے یہ کہا DGISPR سے کہ ذرا وضاحت آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اعلامیہ ہے، کیا اس میں آپ نے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کو آپ قرار دے رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں؟ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس کے جو منٹس ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اس کو پبلک کریں۔ بالکل جو لوگ بہت سارے فیئر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے کوئی اگر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کی حکومت کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو چاہے نواز شریف ہوں بھلے دوسرے لوگ ہوں، یہ معاف نہیں کریں گے اور یہ بہت سخت ان کے ذہنوں میں چیزیں ہیں۔ تو آج جو بلاول بھٹو کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل اسی چیز کی طرف غمازی کر رہا ہے کہ یہ بہت، اگر آپ ان کے ساتھ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی بھی تو اب آگے جا کے حالات جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہونے والے ہیں۔ صرف بلاول بھٹو ہی نہیں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح چیزوں کے اوپر عدالتی کارروائی دنوں تک ملتوی ہونا یہ بہت شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ صرف غیر جانبدار کہنا ہی کافی نہیں ہے، وضاحت کریں آپ۔ مولانا فضل الرحمان وضاحت مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وضاحت کریں، یہ شکوک و شبہات ہیں اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو غیر جانبدار ہیں، آپ کے کہنے پہ ہم مان لیں، یہ جو عدالتوں میں ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے ہم نہیں مانتے آپ کو۔ یہ DGISPR نے یہ بات کہی تھی ایک سوال کے جواب میں کہ یہ سب کرا دھرا انہی کا ہے، سیاستدانوں کا، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس میں کوئی ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اور اس کے بعد یہ جو ساری گفتگو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ غیر جانبدار، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ راجہ عامر عباس یہ تو گلے لگ گئے، ابھی تو حکومت میں آئے نہیں، تو یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ نہیں ہے جو ان کو بڑی محبت سے لا رہے ہیں اور ان کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اقتدار پر؟ بلاول بھٹو کی بھی آپ نے بات سنی جو آج وہ تڑپ تڑپ کے بول رہے تھے اور DGISPR کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ وضاحت کریں، اور یہی بات مولانا فضل الرحمان۔ دیکھیے اس میں سمی بات یہ ہے کہ جس دن یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو آپ کے علم میں ہوگا DGISPR سے ایک بات پوچھی گئی تھی کہ جناب آپ کا اس میں کیا رول، تو انہوں نے ایگزیکٹلی ایک ورڈ یوز کر لیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، کہ آپ انٹرفیئر کریں گے تو وہ پہلا عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ، پھر اس کے بعد DGISPR کا ایبسولوٹلی ناٹ، اور اب لگتا ہے ان کو ایسے ہے کہ شاید عدالت سے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کی ہی آواز آ جائے۔ حالانکہ یہ تو خود عدالت میں فریق بنے ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور اب اتنے ہی ڈسپریٹ ہو کہ پہلے کبھی تو فتوے دیتے ہیں، آپ کو ان کا وہ فتویٰ بھی یاد ہوگا۔ اب میں تو حیران ہوں کہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دوبارہ سے کوئی فتویٰ نہ دے دیں کہ جناب ایسے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا پاکستان فوج کے خلاف کہ جناب ہم آپ کو افغانستان میں جس طرح ہوا ہے فوج کے حال اسی طریقے سے پاکستانی افواج کا کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ان سی فائنڈنگز تھی، یہ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس میں کلیئر لکھا ہوا تھا آئی ہیو ود می، یہ میرے سامنے پڑا ہے
جس میں لکھا تھا کہ اٹس اے بلیٹنٹ انٹرفیئرس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جناب انہوں نے اس کو کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو امریکن ایمبیسی کو کل کال کیا جائے اور ان کے خلاف ان کو سے اپنا رد عمل دیا جائے. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اصل انسٹرومنٹس جو ان سے ہیں, جو ڈاکیومنٹس ہیں, وہ یہاں کسی جلسے میں دکھائیں. ہاں سپریم کورٹ اگر کال کرتی ہے کہ بتائیے یہ تو اعلانیہ ہے, اور اعلانیہ کس کا ہے؟ تینوں سروسز کے چیف ہیں, ڈی جی آئی ہیں, پرائم منسٹر ہیں, اور اس ملک کے سینئر آفیسرز ہیں, گورنمنٹ ہے, ان کا اعلانیہ ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس ملک سے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, تو پھر بات یہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا ڈرنا چاہیے کہ عدالت اگر اس طرف چل پڑی کہ یہ جو ان کو آرٹیکل 5 کے تحت جو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اسپیکر نے یہ جو ان کی کل کیا ہے موشن, تو اس میں آرٹیکل 5 میں اس نے ریزننگ کیا دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب میں سمجھتا ہوں, اس نے کہا ہے کہ وہ جو اس ملک کا سب سے بڑا سیکیورٹی کا ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس نے یہ اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں. اور یقین کریں کہ یہی وہ جو اس میں لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال پہلے ایک مخل سیٹنگ بریگیڈیئر تھے, ان کو پھانسی ہو گئی تھی, اور ایک جنرل کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی تھی, اور ان کا بھی کنیکشن بن رہا تھا کہ وہ سازش کر رہے تھے یو ایس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ. تو یہ تو ابھی آپ آگے دیکھیں اگر کیس اس طرف چلتا ہے. آج وہاں پہ ایک بات بھی ہوئی تھی کہ جناب آپ لوگوں نے جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی تھی اس میں شرکت نہیں کی. میں آتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں. بڑی آپ نے دیکھیں ایک اور آپ نے کیونکہ گفتگو کی تو میں اسی طرف چلا جاتا ہوں. ایک اور بھی ایک بڑی منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے, اور وہ کیمپین ہے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی امریکہ کی حمایت تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کر دی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی, یہ میں نے آپ کو ان کی جو کوسچن آنسر سیشن ہے یہاں پر اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کے موقع پر, لیکن جو اسی کنورسیشن کے ابتدائی جو ان کے سینٹنسز تھے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہے, صرف یہ حصہ سوشل میڈیا پہ نون لیگ والوں نے چلایا دبا کے اور کہا کہ دیکھیں یہ تو باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے ساری اگلی گفتگو سنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ٹرکی سے ہم نے لینے تھے ہیلی کاپٹر وہ امریکہ نے اجازت نہیں دی, پھر جرمنی نے جو ہمیں دینا تھا وہ نہیں دیا, فرانس نے جو انڈیا کے پریشر پہ وہ نہیں دیا, اور یہ کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چائنیز انفلوئنس ہمارے ہاں زیادہ ہے اور یہ کم ہونا چاہیے تو آپ آ کے ہمیں وہ چیز آفر کریں نا جو چائنا دے رہا ہے, آپ اس سے زیادہ ہمیں وہ آفر کر دیں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم دوستی کریں گے اپنے مفادات کے تحت, غلامی نہیں کریں گے. تو یہاں پر جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پر کیا بات کہی جا رہی ہے, او جی باجوہ اور عمران خان کی تو سوچ میں فرق ہے. یہ میں نے گفتگو ساری آپ کو اس لیے سنوائی کہ کس طریقے سے یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپس میں اداروں کو لڑانے کی کوشش. اور آج آپ ان کی گفتگو میں نے آپ کو سنوائی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کر رہے ہیں. اب یہ جو کوسچن آنسر سیشن تھا اس میں جو بات ہوئی, میں اس میں آپ کو ان کی جو ہمارے پاس وہ جو ٹیکسٹ ہے جو ان کی گفتگو ہے میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. It is our sincere desire to recast Pakistan's image as a peace-loving nation and a useful member of international community. اب اگلی لائن جو میں پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی. Our leadership's vision is alhamdulillah transformational in this regard. جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا جو ویو ہے الحمدللہ ٹرانسفارمیشنل ہے. We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future. راجہ عامر عباس, آپ کو کہیں اس میں عمران خان کی سے کوئی جنرل باجوہ آپ کو اختلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ اپنی لیڈرشپ کے ویژن کو الحمدللہ ٹرانسفارمیشنل کہہ رہے ہیں. سمیع صاحب, یہی وہ لیڈرشپ ہے جس کا اس خط میں ذکر ہے کہ
عمران خان کے خلاف آپ نے یہ نو کانفیڈنس ہر حال میں کامیاب بنانا ہے، اور کیسے بنانا ہے، کن کے ذریعے بنانا ہے، اور وہ بنانے والے جو ان سے ہیں اس وقت اسی لیے پریشان ہیں کہ وہ جو آقاؤں کا حکم تھا اس کو وہ انہوں نے دھمکی بھی دی تھی، پھر یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کا کچھ کر سکتے ہیں، وہ ان کا بھی ٹھیک ٹھاک کریں گے اور ان کو بتائیں گے آپ کو تو یہ ملا ہوا تھا سب کچھ اسائنمنٹ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہی سمیع صاحب وہ 5th جنریشن وارفیئر ہوتی ہے کہ جس میں عوام اور اداروں کو دور کیا جاتا ہے، یہی ہم لڑ رہے ہیں۔ اور 5th جنریشن وارفیئر میں کوئی وہاں سے باہر سے آکا گورے یہاں بیٹھ کے لوگوں کو نہیں کریں گے، یہیں کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں پولیٹیکل ان کو یوز کیا جائے گا، مینج کیا جائے گا اور ان کے ذریعے یہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ یہی میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی ایک رپورٹ ہے جو ایک ٹی وی سے ہم نے اٹھائی ہے، طیب اردغان بھی اس میں ہیں، جو بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ کیسے رجیم چینج اور کیسے سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ طیب اردغان کے بارے میں یہ گفتگو ان کو کس طرح جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ کر سکتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں طریقہ مبینہ طور پر اپنایا گیا ہے کہ پیسے دیں الیکٹوریٹس کو، سب کو اکٹھا کریں اور اس میں پھر اپنے مقاصد جو ہیں وہ انہی الیکٹوریٹ سے آپ حاصل کریں، سیاسی جماعتوں کو، ان کے مخالفین کو استعمال کر کے الائنس بنائیں، ووٹ دیں، تحریک عدم اعتماد جو یہاں پر جس طرح پاکستان میں پیش کی گئی ہے، اس کو آپ ایک حقیقت بنائیں۔ اب خواہش امریکہ سے تعلقات بنانے کی اور ہمیشہ جو پاکستان کے وائٹل انٹرسٹ ہیں ان پر کمپرومائز کی، ایسے لوگ امریکہ کو بہت پسند ہیں جو پاکستانی مفادات کا سودا کریں۔ میں آپ کو ایک میری گفتگو تھی شمشاد اختر صاحب جو یہاں پر ہمارے سیکریٹری رہے فارن افیئرز کے، شمشاد صاحب سے ایک ہماری گفتگو تھی جس میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ شہباز شریف کیا کمٹمنٹ دے آئے تھے امریکہ میں۔ آئیے آپ کو سنوائیے ذرا۔ میرا لنچ تھا اسٹوک ٹیلبرٹ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوا، میں گیا تو وہ مجھے جفی مار کے ملا، میں نے بڑا حیران ہوا کہ امریکن تو جفی نہیں پاندے ہوتے عام طور پہ۔ کہتا ہے ویل وی آر ویری ہیپی۔ میں کہا واٹ ہیپن؟ کہتا ہے سو فائنلی یو ہیو کمٹڈ۔ میں کہا واٹ؟ کہتا ہے یور پرائم منسٹر از ایکسیپٹڈ ٹو سائن CTBT۔ تو دے گاٹ دی امپریشن فرام ہز کنورسیشن کہ وہ مان گیا ہے۔ جو تو خاموشی جو ہوتا ہے وہ نیم رضا والی بات، اس نے جو سوال جب کیا اس نے جواب نہیں دیا، کہتا ہے گل مان گئی۔ تو میں کہا نہیں یہ تو آدمی ہے تو لاجسٹکس کا، میں اس کو کہا میں نے کہ یہ لاجسٹکس کا مسئلہ تھا، وہاں تم لوگ سب اس کے پاس بیٹھے تھے، یہاں پرائم منسٹر سے میں اور ریاض ہو کر بہت دور بیٹھے تھے، تو وہاں وہ بندے نہیں تھے جو تمہارے بندے تھے، تو یہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کہتے نہیں بٹ شہباز شریف اس نے کہہ دیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہا ہو از شہباز شریف؟ کہتے ہیں ہی از ہز بردر۔ میں نے کہا سو واٹ، ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیشنل سیکورٹی۔ کہتا ہے کہ ہی از چیف منسٹر پنجاب۔ میں کہا پنجاب ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیشنل سیکورٹی۔ میں کہا ساتھ میرے اقبال تھا نوٹ، میں نے کہا اقبال ٹیک دیز نوٹس دیٹ آئی ہیو ریجیکٹڈ، ان کا یہ جو کنٹینشن ہے کہ بالکل نہیں، پرپوزل تو ہاں کہ وہ نہیں ہے، ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی بس۔ تو یہ اس طرح میں نے اس وقت جان چھڑائی پاکستان کی، ورنہ انہوں نے اس کو لے کے پھر تو نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا، وہ بلڈوز کرنے چلے تھے۔ تو یہ ان ریلیٹڈ بندوں کو جب آپ لے کے جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے۔ ایک تو تصحیح کہ ان کا نام شمشاد احمد ہے، شمشاد اختر نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ہماری ان کے ساتھ کنورسیشن تھی، اور یہ شہباز شریف صاحب امریکہ کے اتنے پیارے کیوں ہیں، کیوں امریکہ ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے؟ یہ CTBT پر سائن کرنے کے لیے تیار تھے اور کہتے تھے جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ایک اور یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بریک پر جانا ہے، میں واپس آتا ہوں تو اور بھی ان کی اتنی گفتگو ہے، میں اگر سنانے بیٹھوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امریکہ کی ڈارلنگ کیوں ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان اور یہ آصف علی زرداری، یہ کیوں امریکہ کی چوائس ہیں؟ کیوں امریکہ ان کو یہاں پہ پاکستان میں مسلط کرنا چاہتا ہے؟ اور کیوں جب یہ کہتے تھے عمران کو ہم نے ہٹانا ہے، اس نے حکومت توڑ دی، الیکشن میں جانے کا اعلان کر دیا، تو یہ کیوں سپریم کورٹ چلے گئے؟ یہ کس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہیں کہ فوراً پاکستان کی ایک دفعہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں؟ بہت یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔